پچھلی مجلس سے اس سے بلکہ 2 مجلس پہلے آپ کے سامنے ایک واقعہ عہد نبوی کا بیان ہوا تھا، جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ بارش اگر نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کو ان کی دعا قبول کر کے انہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور اپنی برکتیں ان پر نازل کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کل جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف دنیا میں بارش کی کمی کی شکایت ہے، بلکہ بعض علاقے اور بعض ملک تو ایسے ہیں کہ بارش کا پورا موسم گزر جاتا ہے اور وہاں بارش نہیں ہوتی۔ خصوصاً اس سال بارش کی کمی بڑے ہی واضح طور پر دیکھی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ بارش کے نہ نازل ہونے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال میں غریبوں اور مسکینوں کا جو حق رکھا ہے وہ حق ادا نہیں کیا جاتا۔ تو چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیے ہوئے، جو آپ کا مال نہیں اللہ کا مال ہے، اس دیے ہوئے مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل بھی آپ سے روک لیتا ہے، اپنا فضل، اپنی رحمت، اپنی مہربانی روک لیتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے، یعنی وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے بنو اسرائیل میں وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ بات معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بنو اسرائیل کے ہاں عجیب و غریب واقعات پیش آتے تھے۔ تو انہی عجیب و غریب واقعہ میں سے ایک واقعہ یہ ہے، یہ حدیث واضح رہے کہ صحیح مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، بلکہ متعدد کتب حدیث میں مروی ہے، اور صحیح مسلم میں ہونا اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ حدیث یا یہ واقعہ صحیح ہے۔ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے بیان فرمایا کہ ایک بار کوئی شخص کسی بے آب و گیا صحرائی میدان جنگل میں جا رہا تھا، تو اچانک وہ چونکتا ہے کہ بادل کے گرجنے کی آواز آ رہی ہے، جبکہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ موسم کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن بادل کے گرجنے کی آواز ہے۔ جب اپنی نظر اوپر اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بدلی کا ٹکڑا ہے، اور بدلی کا ٹکڑا اس سے آواز آ رہی ہے، کوئی شخص وہاں سے بات کر رہا ہے کہ اے بدلی عشق حدیقت فلان، تو فلاں کے باغ کو تو سیراب کر، فلاں کے باغ کو سیراب کر۔ اب وہ شخص بڑا تعجب میں رہا کہ آخر یہ بولنے والا کون ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور فلاں شخص جس کا یہ نام لے رہا یہ ہے کون؟ ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان ہوتا تو اسے تعجب ہوتا، بڑا افسوس ہو، تعجب میں پڑ جاتا وہ انسان۔ تو وہ شخص وہاں پر ٹھہرا اور کیا دیکھتا ہے کہ وہاں سے بدلی ایک طرف چل پڑتی ہے۔ جیسے ہی وہ آواز آئی کہ عشق حدیقت فلان، فلاں کے باغ کو سیراب کرو، فلاں کے کھیت کو سیراب کرو، اس کو سینچو، تو وہ بدلی اس طرف چل پڑتی ہے۔ شخص نے ایک عجیب جب ماجرا دیکھا تو مزید تحقیق کے لیے، اب ہر انسان ہم ہوتے یا آپ ہوتے، آپ کا بھی جی کہتا کہ ذرا ہم دیکھیں تو کیا معاملہ ہے، اس بدلی کے ساتھ وہ بھی چلتا گیا۔ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ قریب ہی پہنچ کر کے ایک جسے پتھریلی زمین جو ہوتی ہے، کالے پتھر کی ایک زمین ہے کافی، اور اسی پر بارش ہونی شروع ہو گئی۔ عجیب، حدیقت فلان ہے اور بارش کہاں ہو رہی ہے؟ ایک پتھریلی زمین پر ہو رہی، جہاں پر کہیں پر سبزے کا نشان تک نہیں ہے۔ وہ دیکھتا رہا، بارش ہو گئی، بدلی نے اپنے تمام پانی کو جب نیچے کر دیے
تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ پتھریلی زمین ہے، جیسا کہ ہر انسان جو اس کو دیکھا ہوگا کہ وہاں پر بہنے کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نالیاں بنی ہوئی، اور ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ وہ سارا پانی جمع ہو کر کے ایک نالی کے اندر آ جاتا ہے، اور اس نالی میں پانی بہنا شروع کرتا ہے۔ اب کہاں جا رہا ہے پانی؟ اب وہ شخص اس کی فکر میں پڑ گیا، چنانچہ وہ پانی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ پانی ایک کھیت یا ایک باغچے میں جا کر کے پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ ہے، ایک نیک اور صالح انسان ہے، اس کے ہاتھ میں فاوڑا ہے، اور وہ فاوڑے سے اس پانی کو درست کر رہا ہے۔ جس طریقے سے جو آدمی بھی کھیت میں کام کیا ہوا ہے وہ جانتا ہے کہ جب سینچائی کا وقت ہوتا ہے تو بڑا ہوشیار رہنا پڑتا ہے، کہیں ایک جگہ پانی جمع نہ ہو، کہیں پر اونچا ہے، کہیں پر یہ ہے۔ اس کے لیے انسان کو ظاہر بات کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، فاوڑے سے کچھ کھودنا پڑتا ہے، کچھ کنارے کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ شخص اپنے فاوڑے سے پانی کو ادھر اور ادھر بھیج رہا ہے۔ وہ شخص جا کر کے اس کھیت کے میڑ پر یا باغ جو تھا، پہلے باغچہ ایسا بنایا کرتے تھے کہ ایک باغ رہا کرتا تھا، اس کے چاروں طرف جو ہے دیوالیں یا کھجور وغیرہ کسی چیز کی، اور اندر جو ہے درخت بھی رہا کرتے تھے، کچھ کھیتی بھی ہوا کرتی تھی، یعنی سارا کچھ اس میں ہوتا تھا۔ تو اس کے کنارے جا کر کھڑا ہو گیا اور یہ ماجرا دیکھ رہا ہے۔ اس کے تعجب کی انتہا نہ رہی کہ بغل والا کھیت سوکھا ہے، اس کھیت میں پانی نہیں ہے، اور اس کھیت والا پانی اپنے کھیت کو پانی دے رہا ہے۔ تو کچھ دیر دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، میرا نام فلاں ہے، فلاں ابن فلاں۔ کہا کہ اچھا، آپ کا نام فلاں ابن فلاں ہے۔ خاموش ہو گیا۔ اب وہ شخص جو کھیت میں کام کر رہا تھا، اپنے کھیت کی سینچائی کر رہا تھا، اس کو سیرابی کا انتظام کر رہا تھا، تو وہ پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے پوچھا تو، لیکن آخر میرا نام پوچھنے کی وجہ کیا؟ کیوں میرا نام پوچھا؟ تو اس شخص نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ پانی جس بدلی کا ہے، اس بدلی سے ہم نے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں کے باغ کو سینچو، فلاں کے باغ کو سیراب کرو، اور وہ تمہارا ہی نام لیا تھا۔ لیکن یہ تو بتلاؤ کہ آخر تمہارا نام جو لیا ہے تو آخر تم کیا کرتے ہو؟ یہ کھیتی کاٹتے ہو، اس کے پھل کاٹتے ہو، غلہ کاٹتے ہو، تو آخر تم کیا کام کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے کھیت کی تو سینچائی کی، اس کو سیراب کیا، اور بغل اور پاس پڑوس والے جو لوگ ہیں ان کا کھیت سوکھا ہوا ہے۔ کہا کہ آپ نے اگر پوچھ ہی لیا ہے تو میں بتا دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو پھل یا جو غلہ پیدا ہوتا ہے، میں اسے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ میں اسے 3 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ پہلا حصہ تو مسکینوں، سوال کرنے والوں اور مسافروں پر خرچ کرتا ہوں۔ یعنی گویا کہ صرف یہی نہیں کہ رکھ لیا جو مانگنے والا آ رہا ہے، نہیں، جس کو اپنے طور پر مسکین جانتا تھا اس کو بھی جا کر پہنچا دیتا تھا یا بلا کر کے دے دیتا تھا، جو لوگ مانگنے اور سوال کرنے آتے تھے ان کو بھی دے دیا کرتا تھا، اور کچھ حصہ جو مسافر ہیں، ظاہر بات ہے اس وقت کی بڑی اہمیت ہے، آج بھی مسافر کی خدمت کی بڑی اہمیت ہے، وہ بھی ہیں، کچھ ان کو دے دیتا ہوں، اور دوسرا تہائی جو رہ جاتا ہے اس سے میں اپنا اور اپنے بال بچوں کا خرچ چلاتا ہوں۔ ذرا دیکھیں گے، گویا غریبوں پر، مسکینوں پر جو تقسیم کر رہا تھا وہ اپنے بال بچوں سے کم نہیں تھا، اس سے کم نہیں تھا، اتنا ہی خرچ کرتا تھا۔
اچھا، اور باقی جو 3 حصہ رہ جاتا ہے وہ اسی کھیت کے اوپر میں صرف کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے اس کھیت میں بیج کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کھیت میں کھاد کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، اس میں مزدور لگانے بھی پڑتے ہوں گے، بہت کام کرنا پڑتا ہوگا، تو اس کھیت کے پر صرف کرتا ہوں۔ یہ 3 حصہ میں کرتا ہوں، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میرے اوپر اپنا یہ فضل کیا ہے۔ ساتھیو، یہ ایک واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ، ہر مقرر بیان کرتا ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ نہیں کہ واقعہ ہے، سوال اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے کیا سبق لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو واقعات بیان کیے ہیں اس کا ایک موعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین بھی بیان کیا ہے، عبرۃ لاولی الالباب بھی بیان کیا، ابصار بیان کیا ہے، یعنی اہل عقل مندوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت ہے۔ تو کیا ہمیں آپ کو عبرت اور نصیحت کیا ملتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے ساتھیو، یہ دنیا عجائب خانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بسا اوقات یہاں دنیا میں بڑے عجائب کا ظہور ہوتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان امور کو دیکھتے ہیں اور عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ انسانوں پر افسوس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے سورہ یوسف کے اندر، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان آسمانوں اور زمین کے اندر کتنی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَهُمْ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لوگ اس پر سے گزر جاتے ہیں اور اعراض کرتے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ آج ہمارے سامنے کتنے ایسے واقعات عجیب و غریب پیش آتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی عبرت لی؟ آج یہی کہا جاتا ہے جو لوگ 60-70 سال کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس قدر بارش کی قلت اس مملکہ میں نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی ہوئی ہو، لیکن کیا ہم اور آپ اس سے کوئی عبرت حاصل کرنے کی وجہ کیا؟ اور یہ یہی کا معاملہ ہر جگہ کہ ہمارے اور آپ کے ہاں معاملہ پیش آتا ہے۔ بسا اوقات ایک چیز جو ہمارے سامنے ہوتی ہے وہ بالکل ہمارے لیے بالکل عادی ہوا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں کسی گلے کی ہے، کپڑے کی ہے، کسی 4-5-6 دکانیں ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، کئی ڈاکٹر ہیں، لیکن ایک کے ہاں بھیڑ لگی رہتی ہے اور باقی لوگ بیٹھے مکیاں مارتے رہتے ہیں۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ آخر کیوں ہے یہ اس شخص کے لیے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کے لیے کوئی ایسا کام کرتا ہو، اگرچہ کافر ہی کیوں نہیں ہے وہ، لیکن کوئی ایسا کام کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو اس طرف موڑ دیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں، تعجب اس پر نہیں ہوتا کہ لوگ ان کے ہاں کیوں جاتے ہیں، تعجب یہ ہوتا ہے کہ بغل والے پاس پڑوس ہم اس سے عبرت نہیں حاصل کرتے، اور اس کے لیے ہم 50 ارے وہ ایسے کرتا ہے، وہ 50 ہم بہانے ڈھونڈ لیں گے اس کام کے لیے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا عجائب خانہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ اس قسم کے عجائبات سے ہم اور آپ سبق لیں۔ دوسرا ساتھیو، ولیوں کی کرامت برحق ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کو عزت سے نوازتا ہے، ان کو کے اوپر سے مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مال اور اولاد میں بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ اس نے ایک بندے کو دیکھیں، پاس پڑوس میں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے، لیکن کہاں سے اچانک ایک بدلی سے آواز آتی ہے، بارش کہاں ہوتی ہے، پانی اس کھیت میں چلا جایا کرتا ہے۔ یہ ہیبت کرامت ہی تو ہے نا۔ تیسرا فائدہ،
جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے کسی عمل سے راضی ہوتا ہے تو اس کے لیے آسمان اور زمین کی جس چیز کو چاہتا ہے اس کی خدمت کے لیے مسخر کر دیتا ہے، لوگوں کو مسخر کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک آدمی مارکیٹ جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، کسی کام کے لیے پریشان رہتا ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، لیکن اچانک کوئی آدمی آ گیا، اور یہ اپنے مشاہدے کی بات ہے، کبھی اسی آفس سے کوئی آدمی دور بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہ نکل کر کے آتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کے لائن سے ہٹا کر کے اس کا کام کر کے اس کو واپس کر دیتا۔ ایسا ہوتا ہے کیوں؟ اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اس بندے کے کسی نیک عمل سے راضی تو نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو رشوت دیا، نہیں، بس اللہ نے لوگوں کے دل کو اس کی خدمت کے لیے اللہ نے موڑ دیا ہے۔ جیسے اس شخص کے اس عمل سے راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو اور بدلی کو اس کے لیے مسخر کر دیا کہ بدلی برسے اور اس کے پانی پتھروں کو اور نالی کو مسخر کر دیا کہ پانی بہ کر کے اس کے کھیت تک پہنچ جائے۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے الگ الگ کام کے لیے الگ الگ فرشتے بھی مسخر کیے ہیں، متعین کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ساتھیوں، انہی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے بادلوں کے لیے اور بارش کے لیے، اور اس کی آواز بھی بسا اوقات لوگ سنتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف جانے کا واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ ہے جو پہاڑ کے نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ یہ سارا جو نظام کتنے، یعنی جسے کہیے کہ بالکل باریک نظام کے تحت چل رہا ہے، سورج کے نکلنے میں، سورج کے ڈوبنے میں، چاند کے نکلنے میں، چاند کے ڈوبنے میں، پہاڑ کے اپنی جگہ پر رہنے میں، سمندر کے لوگوں کی آبادی پر نہ آ جانے میں، سارا نظام اٹکل پچو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قادر ہے کہ بغیر فرشتوں کی مدد کے بھی چلا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سبب کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ سارے نظام چلانے کے اللہ نے فرشتوں کو متعین کر رکھا۔ اسی کاموں سے ایک فرشتہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے کہا، وہ کیا ہے، یہ بدلیوں پر ہے۔ اسی فرشتے کو بعض روایات میں، جیسے شاید سنن ترمذی میں روایت ہے، الرعد کہا گیا ہے۔ الرعد ملک من الملائکۃ مؤکل بالسحاب۔ رعد فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جو بدلی کے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالی نے آگ کا ایک چابک دیا ہے، اسی چابک سے مارتا ہے تو بدلی میں کڑک پیدا ہوتی ہے اور چمک پیدا ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہاں بدلی میں کڑک پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد جب اس شخص نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ بدلی کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بدلی کے نظام کے لیے فرشتوں کو متعین کیا ہے، اور یہ فرشتے جو مختلف نظام کے لیے ہیں، ممکن ہے کہ بہت سے لوگ ان فرشتوں کو دیکھیں، ان کی آواز سنیں، جیسا کہ اس شخص نے آواز سنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ بعض صحابہ جیسے حضرت عمران بن حسین وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کی آواز سنتا تھا، مجھ سے سلام کرتے تھے فرشتے۔ حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا، حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی ان کے پاس فرشتہ آیا، یا کہ صحیح روایات میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو متعین کیا اس طریقے سے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک فائدہ یہ ہے کہ صدقہ کی فضیلت، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہوتی اور مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور ایک فائدہ، ایک انہی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت خشک سالی کی بھی مصیبت ہے۔ خشک سالی کی، کہیں یہ سال دو سال
جو لوگوں کے لیے روزی میں تنگی رہی ہے، آپ کے علاقے میں، آپ کے علاقے سے پڑوس میں، کیا آپ نے اپنا مال ان کے لیے مسخر کیا؟ ان کی خدمت کے لیے اپنا مال آپ نے مسخر کیا کہ نہیں کیا؟ کہیں یہ جو بارش کی کمی ہے اس کا بہت بڑا دخل تو نہیں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے، اس شخص نے اپنے بچوں کے برابر غریبوں کا حق رکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے سیراب کیا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ اس کی پیداوار نہیں تھی، اس لیے کہ 1/3 حصہ وہ خرچ ہو جاتا تھا باغ میں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بہت بڑی فصل اس کی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی 1/3 میں کہ وہ اپنے اور اپنے بچوں کا خرچ چلا لیتا تھا۔ تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ نے مال میں سے کچھ کم نہیں کیا ہے بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی متعدد جگہ اس کو بیان فرمایا ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جو تم اپنے مال میں سے سود کو لیے بڑھنے کے لیے دیتے ہو، اس سے تمہارے مال میں بڑھوتری نہیں ہوگی، اس سے مال نہیں بڑھے گا۔ وما آتیتم من زکاۃ، اور جو تم زکات دو گے، زکات دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو فاولئک هم المضعفون، انہی کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، آخری فائدہ، اپنے مال کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو اس دنیا میں حکمت اور سبب سے کیا ہے۔ انسان اپنی بھر کوشش کرے، اپنی حکمت کو لگائے، پھر اس کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ حضرت مریم کے قصے پر غور کریں کہ وہ پیدائش ان کے یہاں ہے اور پہلے بچے کی پیدائش ہے، درد ذہ میں ہے، فکر ایک طرف لگی ہوئی ہے، غم ہے کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم کھجور کا پھل تمہیں گرا دیں گے، نہیں کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلِ، اٹھو اور کھجور کے تنے کو حرکت دو، تم ذرا دیکھیں، ایک سبب اختیار کرو۔ تو اس شخص کی حکمت دیکھیے، وہ کیا کہتا ہے کہ ایک حصے کو میں اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے نہیں چھوڑ دیتا نا، میں اس میں لگاتا ہوں، ظاہر بات ہے اس کی خدمت ہوگی، پانی کا ہے، کھاد کا ہے، گڑائی ہے، سینچائی، ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ کس حکمت سے کام لیتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں یہ برکت دیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔